من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشش فرما لیں جناب سیدہ کی ذات پہ صلوات بلند آواز سے محمد آل محمد ود الفرج آل محمد ہے اجازت دی نوکری شروع کریں۔ بڑی معززین میرے سامنے تشریف فرما ہیں، ذکر کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں مولا اضافہ فرمائے۔ یہ پیر فراز شاہ صاحب، حسن بھائی، تمام عزادار، ملک مرید صاحب، آپ تمام مومنین کے مالک عزت صحت زندگی مولا مزید عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے اولاد ہیں مالک عزادار بیٹے عطا فرمائے، بے روزگاروں کو مولا بہترین روزگار عطا فرمائے، جوانوں کو مولا کامیابی عطا فرمائے، دشمن کے شر سے مولا امان عطا فرمائے، وطن کی مولا حفاظت فرمائے، عزاداروں کی مولا حفاظت فرمائے، آپ کے مرحومین بانیان خمسہ کے مرحومین اور ملت کے شہداء کے درجات مولا مزید بلند فرمائے، شہنشاہ کے ظہور میں میرا مولا تعجیل فرمائے، ہم گناہگاروں کو مولا کی زیارت اور معرفت نصیب فرمائے۔ صلوات ایک ایسی پڑھیں کہ بی بی دعا قبول فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر آج پہلا دن ہے، پھر جیسے آپ ہم سفر میں بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ بڑے تکبرانہ انداز سے اللہ ایک بات کر رہا ہے نسل آدم کے ساتھ، اور یاد رکھے زمانہ تکبر، گھمنڈ، فخر اللہ کے علاوہ سب کے لیے حرام ہے۔ خود امیر المومنین نے اللہ سے کہا تھا کہ اپنی ہر صفت کا مظہر مجھ علی کو تو نے بنایا ہے، گھمنڈ والی صفت تو نے مجھے بھی نہ دی، خود کے پاس رکھ لی۔ آواز قدرت یا علی، گھمنڈ مجھے ہی اچھا لگتا ہے چونکہ میں ہوں جسے تو بھی جھک جاتا ہے۔ یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں پہلے مرحلے میں داخل ہو جانا چاہیے۔ زمانہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو واہ واہ، ہاتھ بلند فرما لو تھوڑا سے آپ جیو۔ کیا برکت والا ذکر ہے، روحانیت والی باتیں ہیں، امام بارگاہ میں روحانیت ہے۔ بانیان کی اور آپ کی مولا دعائیں قبول فرمائے۔ گھمنڈ، فخر، تکبر اللہ کو جچتا ہے، باقی سب کے لیے نہیں ہے۔ تو تکبرانہ انداز میں اللہ بات کر رہا ہے۔ اتنے پڑھے لکھے جوان تشریف فرماؤ، جو قرآن سمجھے میں اسے میں واہ واہ کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں میں اتنا بڑا کاریگر ہوں کہ میری صنعت کا اندازہ نسل آدم لگا ہی نہیں سکتی۔ تھوڑا تھوڑا بولا کرو یار، سر مارنے سے بہتر ہے بندہ اگلی سیٹوں پہ نہ بیٹھے، سر مارنے والے یا پیچھے یا میرے ساتھ، اگلے محلے پہ ہمارا حق زیادہ ہوتا ہے۔ چھڑیں گے تو چھڑیں گے نا، ورنہ تو پھر خیر ہی خیر ہے۔ کیا بنا بیٹھا ہے مالک ایسا کہ اپنے بنائے ہوئے پہ ناز کر رہا ہے؟ آپ کے کیا کہنے؟ اب جو سمجھے گا یہی سمجھے گا ملک صاحب، باقی پھر بچوں کو سمجھا لیں گے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا اندازہ کرو گے؟ مارا جل بحرین یلتا کے یان، بینہما برزخ لا یبغیان، فبأی آلاء ربکما تکذبان، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ادھر والے تو بالکل ہی چوپ ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ کہتے ہیں میں وہ اللہ ہوں جس نے دو برابر کے سمندر آپس میں ملائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو برابر کے سمندر، چونکہ یہ بحرین ہے، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے عربی میں، تثنیہ عربی میں برابری پہ بنتا ہے۔ جس طرح ظہرین دو برابر کی نمازیں،
جس طرح حسنین دو برابر کے حسن، جو ہاتھ پھیل گئے ہیں بس یہی میرے ہم سفر ہیں، باقیوں کے ساتھ ہم گزارا کر لیں گے۔ حضرت حسین علیہ السلام کا بھی نام حسن ہے، ہاں جی، اس لیے تو حسنین ہے، دو برابر کے حسن۔ یہ تو پھر لوگوں کی سہولت کے لیے سرکار نے کریم کربلا کا نام رکھا حسین۔ ایک جملے پہ تو بول پڑو، اب تو منت نہ کرو۔ حسین کا معنی ہے چھوٹا حسن۔ واہ 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 واہ، بابا جی کتنے ہاتھ بلند ہوں گے، کتنے نیچے چلے جائیں گے، اب مجھے نہیں اندازہ، پتہ نہیں کتنا بڑا ہے علی کا بڑا بیٹا حسن، جس کے سامنے حسین چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا لوگ ملا دیا۔ ثقلین سلامت رہو میرا بچہ، جو ایک باری ہاتھ اچھے چاہو یا ہاتھ اچھے، حیدری۔ تھوڑا سا معیار آپ کا بلند ہو رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جس چہرے پہ مسکراہٹ ہے کبھی دکھ ہی نہ دیکھے۔ جی جی جی، مرشد پیر جواد صاحب، سمر شاہ مولا سید صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح سرکار مصطفیٰ نے فرمایا تھا انی طارقن فیکم الثقلین، میں محمد تم میں دو برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب، ایک لفظ کہنا ہے جی، پتہ نہیں کیوں کہنا ہے، جو کوئی تو خریدار ہوگا نا، اللہ کرے سارے ہوں، ورنہ جو ہے وہ تو آئے گا سامنے نا۔ فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت، یہ میں محمد ترکے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ بھی چپ کر کے جن پر مجھے بھروسہ تھا۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کیا رشتہ ہے مصطفیٰ کا خدا کے ساتھ۔ کتاب اللہ کی ہے، ترکہ محمد کا ہے۔ واہ 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 واہ، ہائے ہائے ہائے، مل گئے وہ لوگ جنہیں میں حسن ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا بات ہے، اب ہاتھ اٹھے ہیں تو میرا حوصلہ بلند ہو گیا ہے، اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں خریدا جائے گا اور مجھے مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ بسم اللہ صاحب، مولا آپ کو صحت۔ کتاب اللہ کی ہے قرآن، رسول فرماتے انی تارکن، تارک میں تارک ہوں، یہ ترکہ ہے، میں چھوڑنے والا ہوں، جنہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ قرآن ہے، اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ اہل بیت بھی رسول کا ترکہ ہے، قرآن بھی بڑی بات ہے۔ مولا فرشتے بھیج، چونکہ تھوڑی داد ملی تو دل میرا بس کرچی کرچی ہو جائے گا، اتنی بڑی بات ہے۔ اہل بیت بھی رسول کا ترکہ ہے، قرآن بھی رسول کا ترکہ ہے۔ میرے مرنے کے بعد جو بھی دو چار چیزیں ہوں گی وہ میرا ترکہ ہے، اس کی وارث میری اولاد ہے۔ یعنی قرآن ترکہ رسول ہے، اہل بیت بھی رسول کا ترکہ ہے۔ میں بابا کے دوہل کہہ رہا ہوں، جب محمد یہ دونوں چیزیں ترکے میں چھوڑ کے جا رہے تھے، اکیلی وارث تھی بطول۔ جیو مل گئے مجھے لوگ وہ یار پیر جی، آپ کے ہاتھ سب کے بلند ہو گئے، مجھے لگ رہا ہے کہ ہزاروں کا اجتماع ہے میرے سامنے۔ جس کی چھت پہ علامہ میں ہاتھ اونچا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین کے حقدار مجھے مل گئے۔ میں آپ کی توجہ اور آپ کی مسکراہٹ کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ آپ جیسے لوگ مجھے مل گئے، اور بانیان کا شکر گزار کہ آپ جیسے لوگوں سے ملاقات کروا دی، زیارت کروا دی، ایک ہاتھ بھی نیچے نہیں رہا۔ مصطفیٰ، ہاں یہ ترکہ ہے جی جناب علی، کان پکڑ کے کھڑے ہیں، مولا کی قسم ہے، سیدہ کا مقام کیا جانے، پڑھے لکھے لوگ نہیں، علم چکر میں ہے۔ یہ آپ کی دعا کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ برکت ہو رہی ہے، ورنہ یہ مشکل ترین باتیں ہیں جن پر یہ بچے بھی بول رہے ہیں۔ مخدومہ معظمہ، ایک لفظ کہوں جی، سیدہ نہیں جہاں میں مصائب نہیں پڑھ رہا، مصائب کی طرف جاؤ گے تو میرا پھر مجھے مصائب ہی پڑھنا پڑ جائے گا، فضیلت میرا ہوگے تو پھر میرا دل کرے گا، چونکہ سیدہ کے مقام کی میں تو نہیں بتا سکتا، لیکن کوشش کی جا سکتی ہے، وہ بھی اتنا ہے جتنا ہمیں توفیق ہے۔ ایک پتہ ہے کیا ہے حسین کی ماں؟
बतूल सैयदा सिर्फ अपने से बड़े की समझ में आती है। वाह 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 वाह। यार हाथ उठाने से जहमत करनी पड़ेगी जो जवान है। इधर वाले बच्चे खुश बैठे हो, जो जवान बैठे हो मेरे भाई तशरीफ फरमाए, पढ़े लिखे है इधर ही। मौला आपको सेहत है मलिक साहब। हाँ, ये आपकी बरकत से है। ये सादात आज़ाम ने ये सफ़े मातम का एहतमाम किया है। ये 5 दिन मुर्शिद बड़ी बात है। एक दिन बड़ी बात होती है तो ये तो 5 निशस्तें हैं और कमाल है। मैं कसम से जो सैयदा की घर में सफ़े मातम का एहतमाम करता है, सुन लो, किया करो। चाहे एक बंदा 2, 10, 5 जितनी भी तौफीक हो, एक नोहा पढ़ लिया, न्याज तकसीम कर ली, देखना फिर क्या रंग लगता है। क्या मकाम रखती है हुसैन की माँ। ये दोनों तरका हैं। बहुत बड़ी बात है, फिर करने लगा हूं। पता नहीं, कुरान भी रसूल का तरका, अहले बैत भी रसूल का तरका, और वारिस हैं अकेली सैयदा। कुरान भी बतूल का विरसा। एक लफ्ज मैं रजा जिंदगी में पहली दफा कहने लगा हूं। अगर पहले मैंने कहा तो मुझे शबीर अलैहिस्सलाम गूंगा कर दे। पहली दफा कहने लगा हूं, कुरान बतूल का विरसा है, सैयदा कुरान की वारिस है। मैंने 14 की जियारत पढ़ी है, लेकिन आखिरी हुज्जत की जियारत में लफ्ज है अस्सलामु अलैका या वारिसल कुरान। जो हाथ नहीं उठा सका उसे मैं समझा नहीं सका। आपका कसूर नहीं है, आपने कमाल कर दिया है। कौन पढ़ा रहा है, कौन सुन रहा है। इस बार मेरा दिल कर रहा है, हाथ बुलंद फरमाओ हैदरी। अम्मार सलामत रहे आप, मौला आपको और इज्जत दे। आप मेरे इमाम हुसैन की ज़वारी हमने इकट्ठी की है। मौला आपको सेहत दे, सलामती दे। दिबाज, कैस, कुमैल, ये सारे बानियान हैं। मलिक साहब बानी हैं, आप सारे बानी हैं, मैं भी बानी हूँ। जी सरकार, कुरान विरसा है सैयदा का, हुसैन की माँ वारिस है, अहले बैत विरसा है बतूल का। मैं डर लग रहा है, आपसे नहीं, किसी से नहीं, अपने मौला से लग रहा है कि जुमला भी कहूं तो या अली मुझे माफी देना। अहले बैत सैयदा का विरसा है। ढकोसले नहीं मारने चाहिए। अकीदा वो जो मौला कहे, जो खुद साख्तिया कैद रखते हैं वो मुझे सुना भी ना करें। मैं कुरान और अहले बैत के फरमान का पाबंद हूं, मैं किसी बंदे के दिमाग और मगज का पाबंद नहीं। मैं जो कह रहा हूं उसका मौला की कसम है, बहुत बड़ी बात आपकी वजह से हो रही है, मेरी वजह से नहीं हो रही है। कुरान बतूल का सैयदा का विरसा है, अहले बैत भी सैयदा का विरसा है। एक हर्फ है, लफ्ज भी नहीं है। अहले बैत विरसा है, हसन की अम्मा वारिस है। अब मैं क्या करूं, माफी दे मुझे मौला। अहले बैत में अली है। आपके हाथ नहीं, ये कशकोल है। सैयदा से खैरात ले लो हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको वाह वाह मेरा भाई, उठे हुए हाथों को वाह वाह, मुस्कुराते हुए चेहरों को वाह। आप थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आप जैसे लोग मुझे पढ़े लिखे मिल गए हैं। अहले बैत में अली हैं, ये तो तमाम शिया सुन्नी उलमा मुत्तफिक हैं। वो जो सरकार ने चादर ततहीर का खीमा लगाया था और उसमें 5 हस्तियां आई थीं, उन 5 में एक अली है। आपके हाथ मेरे लिए टेक बन जाते हैं। 5 थे, हसन मौला, हुसैन मौला, अली अलैहिस्सलाम, जनाब सैयदा, खुद सरकार मुस्तफ़ा। तो सरकार मुस्तफ़ा ने कहा था अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलो बैती। वाह 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 वाह। परवरदिगार ये है मेरी अहले बैत, तो उसमें अली है। या तो ये जागीरी अली अकबर अलैहिस्सलाम इमाम बारगाह की दीवारें मुझे दाद देंगी, या फिर फरिश्ते आके मुझे दाद देंगे,
یا ملائکہ اور جنات آ کر مجھے واہ واہ کریں گے؟ اگر آپ کا موڈ نہ بھی بنا تو میں آپ سے راضی کھڑا ہوں۔ اتنی بڑی بات ہے کہ حجت کا تخت ہو تو میں یہ جملہ کہوں، بطول وارث ہے، اہل بیت ورثہ ہے، علی اہل بیت میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مباہلہ کے میدان میں سیدہ آگے چل رہی ہے، علی پیچھے۔ میں نے کہا یا علی پیچھے کیوں؟ فرمایا وہ وارث جو ہوئی۔ کوئی ہاتھ نیچے رہ گیا ہے تو اس کا ہائے ہائے ہائے، جس کا پھیپڑا ٹھیک ہے تھوڑا اونچا بولے حیدری۔ ہائے ہائے، کیا سیدہ ہے، میری سیدہ کے صدقہ میں اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے، امام زمانہ آپ کے گھروں پر رحمت اور برکت کا نزول فرمائے، رزق صحت زندگی مولا مزید عطا فرمائے، بانیان اور عزادار ہمیشہ خوش رہو، مخدومہ کی نالین کے صدقہ میں۔ بسم اللہ جی، میرے بزرگان تشریف فرمائے۔ آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ بھائی جان، آؤ جی آؤ جی۔ ہاں جی، کل انشاءاللہ ٹھیک 8:30 بجے پھر آپ کی زیارت کروں گا۔ باقی جتنے بجے بھی آپ آؤ گے تو صحیح ذرا سلامت رہے۔ کلندر علی شاہ آپ کو واہ واہ ہے میرے دوست۔ سبحان اللہ، ایسے لوگ، ہاں ضروری نہیں کہ بندہ 70-80 ہزار کا سوٹ پہنے تو پھر علی سمجھ میں آتا ہے۔ علی کپڑے نہیں دیکھتا، علی دل دیکھتا ہے۔ کوشش کر لو جوان، حیدری آئے۔ کیا برکت والے لوگوں سے ملاقات پیر فراز شاہ جی کروا دیا حسن بھائی؟ عزت والے لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے، کیونکہ ہاں جناب سیدہ کی باتیں سننا بھی ہر بندے کے بس کا روگ نہیں۔ چکی چلاتی تھی حسین کی ماں۔ ابھی سیدہ کے دن شروع ہو گئے ہیں تو ابھی شروع ہو جائیں گے ہم بھائی جان، مہربانی ستری واٹ سے میرے دوست ہے کہ چکی چلانا سیرت سیدہ ہے، چکی چلانا سیرت سیدہ ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے، میں نہیں بتاؤں گا، چونکہ چکی چلانا سیرت نہیں واقعہ ہے۔ واہ 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 واہ، 1 2، میں بزرگ نہیں جوان گن رہا ہوں۔ میں آپ کی اس پاک سرزمین پر کیوں حاضر ہوا؟ مولا کی نوکری کرنے، تو ظاہر کھانا بھی کھانا ہے، چائے بھی پینی ہے، دوستوں سے بھی ملنا ہے، ملک صاحب کے ساتھ بیٹھے رہے، بھائی کے ساتھ بیٹھے رہے، جوانوں کے ساتھ کھڑے، ماتمیوں سے ملے۔ جس نے مجھے چائے پیتے ہوئے دیکھا اس نے کہا جعفر ملتان چائے پینے آیا تھا۔ جس نے مجھے تصویریں بنواتے ہوئے دیکھا آپ کو واہ واہ، اس نے کہا جعفر یہاں تصویریں بنوانے آیا تھا، نہیں وہ فراز شاہ کے پاس کھانا کھانے آیا تھا، او یار وہ ماتمیوں کو ملنے کے لیے آیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ سارے کام ہوئے ہیں، لیکن میں آیا ان کاموں کے لیے نہیں، آیا میں نوکری کرنے ہوں حسین علیہ السلام کی پاک اماں کی مجلسیں پڑھنے کے لیے۔ یہ 4-5 واقعے تھے جو ہو گئے، داد نہ ملی تو میں مسائب پڑھوں گا، مجھے پڑھتے ہوئے 25 منٹ ہو گئے ہیں، آگے پھر نخرے سے جو سنے گا پھر وہ نہیں، پھر کل سے ہی، چونکہ پھر بات آگے میں اکیلا پھنس جاؤں گا نا میرا بھائی۔ نہیں آئی زمین پہ چکی چلانے حسین کی ماں، اور سارا زمانہ یاد رکھے کبھی بھی مخدومہ چکی نہ چلاتی اگر کھانے والا حسین نہ ہو۔ جیو آباد و شاد رہے سیدہ کی پاک نالین کے صدقہ میں۔ حیدر سلامت رہے، اب ماتمی ہے میرے مولا کے، خود مداح خان ہے۔ حیدر برکت والی مجلس ہو رہی، تھکنا نہیں ہے جی، میرے تو خیال میں بس کریں آپ کل پھر سے، قسم سے ایسے آگے کیا پڑھا جائے۔ ہاں حسین کی کھانے والا حسین ہے، سانس لے لو، اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد ملتی نہیں۔ جس طرح پڑھنے کے اصول ہیں، سماعت کے بھی اصول ہیں، جسے اصول سماعت کے خلاف ہے کہ فوراً پھر جی کیا بات ہے، لیکن میری بنتی ڈبل ہے قسم سے۔
حسین کی پاک اماں نے جنہیں پکا پکا کے کھلایا ہے وہ میں بتاتا ہوں. سرکار مجتبیٰ حسن مجتبیٰ حسین علیہ السلام، کائنات کا امیر علی. ایک جملہ کہنا ہے، جتنے سادات بیٹھے ہو ضرور مجھے شاباش دینا، نہیں دیں گے تو قیامت کے دن میں بی بی کو شکایت لگاؤں گا. کیسی نسل تھی بی بی آپ کی جو نوکر کو شاباش ہی نہ دے سکے. جو امتی میرے بھائی بیٹھے ہیں یہ میرے جیسے، ان سے میں داد چھین لوں گا. کیا اقتدار رکھتی ہے محمد کی پاک بیٹی جو علی کائنات کو بانٹتا ہے، وہ بھی بطول سے روٹی مانگتا جیو. آباد و شاد رہو جو سیدہ کو ہاتھ سلام کر رہے ہیں. آپ کو واہ واہ ہے، ساری واہ واہ آپ کو ہے. اللہ آپ کے ہاتھ سلامت رہے بھائی جان، آپ میرے بھائی ہیں، آپ کے سہارے پہ تو ہم ہیں. ملتان سلامت رہے، ملتان کا ہر ماتمی آزادار آباد و شاد رہے. جو یہاں ہیں ان کے لیے نہیں، پورے ملتان کے لیے دعا کر رہا ہوں. ہر آزادار کو مولا سلامت رکھے. ہاں جی جی، الہی آمین، الہی آمین. سیدہ ابھی بات آگے ہے، داد کھا گئے ہو میری. کہہ دوں 1 2 4 5 بندے چاہیے یار، باقی خیر ہے. ملک صاحب ناراض نہ ہونا، گل بڑی وڈی ہے. یا علی کو پکا پکا کے کھلاتی رہی، یا حسن مجتبیٰ کو پکا پکا کے کھلاتی رہی، یا سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو، ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے تشریف رکھے، پکا پکا کے کھلاتی رہی. پتہ نہیں کیا ہے اکبر کا پاک بابا، اسے بھی سیدہ نے چادر میں کھلایا ہے. مرتجز کو یار حسین کی سوار، واہ اے جو پہنچ گئے ہو. میں نے کہا تھا نا بس کر دو تھک جاؤ گے. کون فضائل کی ضرورت ہے جی؟ آپ کو واہ واہ ہے کہ ساری واہ واہ آپ کو ہے جو مشکل باتیں سن رہے ہو. ہاں مشکل باتیں ہیں، قسم سے یہ سوچا بھی نہ تھا کہ یہ پڑھا جائے گا. اہل بیت کی وارث بھی سیدہ. تھک گئے ہو پھر مٹھے کیوں ہو گئے ہو؟ پھر وہیں پہ ہو جہاں پہ تھے، میں بھی وہیں پہ ہوں. کوشش کرو تھوڑی سی. اہل بیت کی وارث بھی سیدہ، قرآن کی وارث بھی سیدہ. اہل بیت اور قرآن برابر ہیں، بالکل برابر ہے. اہل بیت میں علی ہیں، یہ سارے متفق ہیں، میں نہیں کہہ رہا. اہل بیت محمد میں علی ہیں، اور اہل بیت اور قرآن برابر ہیں. ایک لفظ کی قیمت دے دو پھر پورے اگلے 4 دن نہ بولنا. اہل بیت اور قرآن ہیں برابر، اہل بیت میں علی ہیں. کچھ بھی علی کو نہ مان، قرآن جتنا تو مان. کیونکہ برابر جو ہیں. آپ کو واہ واہ سار. تھک جاؤ گے یار. ایک ہی نعرہ ہاتھ بلند ہے حیدری کلندر. کچھ بھی اہل بیت اور قرآن جو برابر ہیں تو علی کو قرآن جتنا تو ماننا پڑے گا نا. تو بس بات ختم، جھگڑا ہی ختم. قرآن جتنا تو ماننا پڑے گا نا. منبر کی قسم، مولا کی قسم، تازیہ کی قسم، امام بارگاہ کی قسم، علم کی قسم، 14 کی قسم، میری سیدہ کا پاک ذکر ہو رہا ہے. اللہ سے قائم تک مجھے سن بھی رہے ہیں، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. قرآن اور اہل بیت ہیں برابر، علی اور قرآن چلو برابر، لیکن ایک صفت میں علی قرآن سے جدا مجھے نظر آیا ہے. کون؟ کیا بندہ ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے کہتا رہے نا قرآن 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 قرآن. اللہ کھاتے میں جواد شاہ کچھ بھی نہیں لکھتا. ادھر والوں کے ہاتھ ہیں تو علی کو سلام کر لینا. بندہ بستر پہ لیٹ کے بھی کہتا رہے علی علی.
اللہ کہتا ہے لکھو میری تسبیح پڑھ رہا ہے. ہاتھ اونچے حیدری. دل بولا علی مولا. اونچا نام لیا کرو کلندر شہنشاہ کا ورنہ نہ لیا کرو. جی آپ کو واہ ہے سرکار. سید ہاں قرآن اور علی برابر ہیں. علی جو کبریائی بدن رکھتا ہے. ہائے فراز شاہ پتہ نہیں کس نے ہتھوڑے مار رہے ہیں مجھے. کدھر بلا لیا ہم غریبوں کو ادھر. کیا پڑھیں اور کیا چھپیں. یہ جو علی وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے، جنب اللہ، قلب اللہ، نفس اللہ، روح اللہ، پوری کبریائی کا بدن علی کے پاس ہے. اللہ نے عطا کیا ہے. اس کے پیچھے بھی سبب حسین کی ماں ہے. ہائے 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 ہائے. جی 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 اس کے پیچھے جو سبب ہے، جو علت ہے کہ اللہ نے کیوں علی کو کہا تو میرا چہرہ ہے، تو میرا ہاتھ ہے، تو میری کبریائی کا بدن ہے. وہ خود بے بدن ہے، بے جسم ہو کر کہہ رہے تو ہی میرا جسم ہے. اس کا سبب سیدہ ہے. کیوں؟ اللہ کو پتا تھا علی کی شادی بطول سے ہونی ہے اور زوجہ پہ واجب ہوتا ہے جب شوہر گھر ہے تو کے استقبال کے لیے اٹھے. علی گھر آئے گا بطول اٹھے گی. یا علی میرا بدن لے جا تاکہ بطول کسی بندے کے جسم کے لیے نہ. کوئی ہاتھ ہے جو مجھے بھی دعا دے دے. میں آپ کو دعائیں دے رہا ہوں سرکار. ہاتھ اچھے حیدری. ہائے 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 یار آپ بھی چھیڑی جا رہے ہیں. وجہ اللہ کے استقبال کے لیے اٹھے، عین اللہ کے استقبال کے لیے اٹھے، ید اللہ کے استقبال کے لیے اٹھے. آپ کیا کہ اور جو میرے مولا کعبے میں ہے اس کے سبب بھی سیدہ ہے. علی کی ہر فضیلت کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیدہ کا ہاتھ ہے. اللہ کو پتا تھا علی کی شادی بطول سے ہونی ہے. کبھی بطول ناز میں کہہ دے کہ میں مصطفیٰ کے گھر میں آئی تو پھر میرا علی سر جھکائے نہیں، سر بلند کر کے کہے پھر میں خدا کے گھر میں آیا ہوں. کدھر درمیان والے تھک گئے ہو میرے خیال میں بھائی. چلے ٹھیک ہے آپ نے کمال کر دیا. آدھا گھنٹہ آپ نے واہ واہ ختم. کتنا پڑھ لیں گے پھر کل زندگی باقی تو ملاقات کریں گے. مولا کی قسم ایک لفظ کہنا ہے جی 30 منٹس میں اگر میرا واہ واہ سے پیٹ نہیں بھرا تو ابھی آپ کمال نہیں کر لیں گے. بندہ چھت پہ کھڑے ہو کے کہنا یا علی تو علی کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو جانا. تو بندہ ایسا ایسا بھی کہنا یا علی تو علی کے فضائل کو کم نہیں ہو جانا. یہ آپ کے اندر کا لہو ہے جو آپ کے اندر ہلچل مچا دیتا ہے. حلالی چہرے میرے سامنے آپ تشریف فرما ہے. آپ ہی تو خوش ہوتے ہیں میرے مولا کے فضائل پہ اور کس نے ہونا ہے. اس لیے آپ بلند آواز میں میرے مولا کا نام لیتے ہیں، ہاتھ بلند کر لیتے ہیں. یہ ہمیں واہ واہ نہیں ہے، یہ ساری میرے مولا کو ہے. ہم تو نوکری آپ کی کر رہے ہیں سرکار اور آپ کو دعائیں دے رہے ہیں. قرآن کا فیصلہ ہے الرجال قوامون علی النساء. مرد حاکم ہے، عورت محکومہ ہے. یعنی آدم سے لے کر قیامت تک جو بھی زوجہ ہوگی وہ اپنے شوہر کی محکومہ ہے. اس کا شوہر اس کا حاکم ہے. یار کیا ہے حسین کی ماں جو علی جیسے سلطان اعظم کے گھر میں برابری پہ آئی ہے. ہائے ہائے یا میں نے کہا تھا نا مجھے چھوڑ جاؤ گے یار. پھر تنگ کرنا شروع کر دیا آپ نے. چلو تھوڑا سن لیتے ہیں. یہ ہے نا مارا جال بحرین جو آیت پڑی تھی. اللہ کہتا ہے میں نے 2 برابر کے سمندر آپس میں ملائے، پھر دونوں سمندر مل بھی گئے، درمیان میں پردہ بھی رہا. ہائے 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 پھر پردہ بھی رہا اور موتی بھی نکلے. آپ کے ہاتھ یار بلند ہونے چاہیے تھے. آپ پر تو مجھے بھروسہ یقین تھا. اللہ کہتا مارا جل بحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان.
دونوں کے درمیان ایسی حد فاصل میں نے قائم کر دی ہے کہ مل کے مل نہیں سکتے۔ ایک لفظ ادھر سناؤں گا، یہاں نہیں سنا سکتا، سوری، بالکل سوری، واٹس ایپ پہ بتا دوں گا، مجھے کہنا بھی نہیں کہ سنا، قسم شس میں آپ دے دیتے ہیں نا، وہ نہیں دینی، مہربانی کرنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے دو برابر کے سمندر آپس میں ملائے۔ سرکار مصطفیٰ مسجد کے منبر پہ تشریف فرما ہوئے، انہی آیات کی تلاوت فرمائی محبوب خدا نے کہ اللہ نے دو برابر کے سمندر ملائے، پھر درمیان میں پردہ رکھا، پھر موتی نکلے۔ ایک بندہ مسجد میں اٹھا، اس نے سرکار سے کہا یا سرکار آپ ہمیں وضاحت فرمائے، مل بحران و مل حجاب و مل لؤلؤ والمرجان۔ واہ 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 واہ، وہ دو سمندر کون ہیں؟ جو پردہ ہے وہ کون ہے؟ جو موتی ہے وہ کون ہے؟ پہنچنے والے یہیں پہنچیں گے۔ فرمایا سنو، انا علی والفاطمہ بحران عمیقان۔ فرمایا اللہ کے علم کے ایک سمندر کا نام علی ہے، دوسرے سمندر کا نام میری بیٹی سیدہ ہے۔ قبلہ جتنے سفید ریش بزرگ بیٹھے ہو، میں نے آج تک بزرگوں کو مجلس میں تکلیف دی نہیں، لیکن یہ بچے سمجھیں گے نہیں، بزرگ آج تکلیف کریں، مجھے دعا دے، جو پہنچے جوان پہنچو تو اسے میری طرف سے واہ واہ ہے۔ یا رسول اللہ سمندر تو یہ ہو گئے دو، اللہ نے جسے پردے کے طور پہ رکھا وہ کیا ہے؟ فرمایا میں مصطفیٰ۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ ہائے 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 ہائے۔ اور مولا لولو والمرجان، فرمایا الحسن والحسین، میرا حسن لولو ہے، میرا حسین مرجان ہے۔ لولو ایک ہوتا ہے، وہ موتی ہوتا ہے، مرجان کی شاخیں ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ امامت نسل حسین سے ہے۔ لیکن آگے جا کر پھر یہی نسل اکٹھی ہو جاتی ہے۔ ہاں سرکار کہ سرکار سید الساجدین علیہ السلام حسین کے بیٹے، اور جن کے ساتھ شادی ہوئی وہ جناب فاطمہ حسن مولا کی بیٹی، پھر مارا جل بحرین ہو رہا ہے، علی بھی ہے، فاطمہ بھی ہے، آپ میں سمجھا نہیں سکا آپ کو سرکار۔ ہائے 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 ہائے، یہ واحد جوڑا ہے سیدہ اور امیر المومنین کا۔ ان کی باتیں کریں قسم سے سانسیں ختم ہو جائیں۔ میری پاک شہزادی کی اور میرے مولا علی کی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیا راز ہے۔ علی بھی اپنے مقدر کا دھنی ہے، علی سے بھی بڑا مقدر میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ آئے آئے آئے، اکٹھے بیٹھے ہیں صحن تطہیر میں، سیدہ برتن دھو رہی ہیں، علی ذوالفقار مانج رہے ہیں۔ یار کیا بات ہے، میں نے کہا نا علی مقدر کا دھنی ہے، جس کے برتن ہائے 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 عصمت کل۔ ذوالفقار مانجتے مانجتے تھک گئے تو بس کرتے ہیں جناب، ورنہ تھوڑا سی تکلیف فرمائیں جی۔ ذوالفقار مانجتے مانجتے علی مسکرائے، وہاں برتن دھوتے دھوتے سیدہ مسکرا پڑی، بات ہوئی کوئی نہیں۔ آپ کو واہ واہ ہے، جب آج کیا بات ہے، تھک گیا ہے سیالکوٹ سے آتے ہوئے، برتن دھوتے دھوتے سیدہ مسکرا پڑی، ذوالفقار مانجتے مانجتے پہلے علی مسکرائے۔ یوں دیکھا حسن کے پاک بابا نے، ام الحسن، حسن کی ماں، حسن بھی حسن ہے۔ آگے مخدومہ نے فرمایا لبیک یا ابا الحسن، جی حسن کے بابا۔ فرمایا بات تو ہوئی کوئی نہیں، تو آپ مسکرائی کیوں؟ ہاتھ باندھ کر کہتے یا علی یہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں، بات ہوئی کوئی نہیں، آپ کیوں مسکرائے؟ علی فرماتے ہیں میں تو اس لیے مسکرایا ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لے آئیں۔ اٹھی مخدومہ، امیر المومنین کے قریب پہنچی، جی میں حاضر ہو گئی۔ فرماتے ہیں یہاں بیٹھیے، میں آپ کو وہ بتاؤں جو ہو چکا ہے، وہ بتاؤں جو ہونے والا ہے۔ داد یہیں بنتی ہے، میرے 5 دن کی بنتی ہے۔ علی ہیں، جب امیر المومنین نے کہا وہ بتاؤں جو ہو چکا ہے، وہ بتاؤں جو ہونے والا ہے، قسم اللہ کی وہیں سے واپس تشریف لے گئی سیدہ۔
اپنی جگہ پر جا کر بیٹھی تھے. آپ تو تشریف لائیں. ہاں مدینہ تو العلم ہے علی یار. آپ کی تک کی نہیں پڑی جو در جوان بیٹھا ہے. آپ تشریف لائیں. علی فرماتے سیدہ میں یہ بھی کہتے جلال میں نہ آئیے. آپ کے تھے 2 دعوے کہ وہ بتاؤں جو ہو چکا ہے. اس بات کی قیمت مجھے کہیں نہیں ملی, جہاں بھی نہ ملے تو خیر ہے. واہ 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 واہ. آپ کے تھے 2 دعوے کہ وہ بتاؤں جو ہو چکا ہے, وہ بتاؤں جو ہونے والا ہے. بی بی کہتی آپ میرے پاس تشریف لائیں. میرے 3 دعوے ہیں. میں وہ بتاؤں جو ہو چکا ہے, وہ بتاؤں جو ہونے والا ہے, وہ بھی بتاؤں جو نہیں ہوگا. سیدہ کی پاک تسبیح کے صدقہ میں میرا مالک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے, صحت سلامتی زندگی دے, مولا ہر مشکل آسان فرمائے. ایک باری خیرات سارے مل کے لیتے ہیں, ہاتھ بلند. حیدری آپ جی ہو جی. علی فرماتے ہیں جو کہ سامنے آدم تھوڑا بیٹھا ہے, علی ہے. علی سے کہہ رہی ہے. علی فرماتے ہیں سیدہ میں مسجود علم ہوں, مجھے علم نے سجدہ کیا ہے. بی بی کہتی ہے اس میں شک ہی نہیں. تو 3 دعوے کیسے؟ اس بات کی موڑ ہے جی, یہ کاٹ لیں بس ختم ہوگی میری پڑھائی. یہ سمجھا نہیں سکتا میں, خود سمجھنا ہے. علی اس مولا سے کہہ رہی ہیں, کہتے ہیں یا علی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اور میرے جو دنیا میں آنے کے طریقے ہیں نا وہ الگ الگ ہیں. علی سے کہہ رہی ہے جو کعبے میں آیا ہے. علی فرماتے وہ کیسے؟ بی بی کہتے یا علی آپ پیشانی آدم میں چمکے جی, پیشانی شیش میں چمکے, پیشانی نوح میں چمکے, سفر کرتے کرتے پیشانی تارخ میں چمکے, پھر پیشانی ابراہیم میں چمکے, پھر پیشانی اسماعیل میں چمکے, پھر پیشانی قصا میں چمکے, سفر کرتے کرتے پیشانی نزار تک آئے, وہاں سے سفر کرتے کرتے پیشانی ہاشم میں چمکے, پیشانی عبد المطلب میں چمکے, پھر آپ پیشانی حضرت ابو طالب میں چمکے. بی بی کہتے یا علی تیری قسم میں نے یہ سفر نہیں کیے. آباد و شاد رہو یار. کیسی میری مدد کی ہے میری پاک سیدہ نے آپ کی وجہ سے کہ آپ نے ایک دفعہ پھر تازگی سے جملہ وصول فرمایا ہے. ہاتھ بلند کرو بچے کا جواب حیدری. یا علی تیری ولایت کی قسم میں نے یہ سفر طے نہیں کیے. مظہر العجائب ہیں علی, کہ جو عجب ہے وہ علی سے ظاہر ہوتا ہے. قرآن کو اللہ نے عجیب کہا ہے, علی مظہر العجائب ہے. یہ علیحدہ مجلس ہے. مظہر العجائب یوں نا سیدہ کو دیکھنے لگے. آپ نے یہ منزل لیتا ہے نہیں تو کیسے؟ اٹھی سیدہ عصمت کل نے, علی بھی علی ہے. علی کے سامنے یوں ہاتھ باندھے, کہتے یا علی جان بوجھ کے پوچھ رہے ہیں, گواہ صرف آپ ہیں. علی فرماتے میں کیسے؟ بی بی کہتی ہے جب بابا معراج پر گئے تھے, بابا جنت کی سیر کرنے کے لیے جنت میں تشریف لے گئے. جنت میں ایک سیب کا درخت تھا, اس پر ایک سیب لگا ہوا تھا. بابا کا دل کیا میں سیب تناول کروں. بابا نے سیب توڑا, آدھا تناول کیا آدھا غیب. علی فرماتے ہیں آدھا کدھر گیا؟ بی بی کہتی ہے یا علی تو بھی علی جو ہوا ان دونوں حصوں کا تو اکیلا مالک ہے. آدھے کی میں کھڑی ہوں, آدھے کی تیری ذوالفقار ہے. علی سے بھی بڑا مقدر میں نے نہیں دیکھا. اس گھر میں جتنی لاڈلیاں بیٹیاں تھیں انہیں امت نے مارا بہت ہے. آپ کی ہے پر جعفر نسل قربان کر دے اپنی. میری نسل اتنی قیمتی نہیں ہے, مولا کی قسم ہے جتنی یہ ہے قیمتی ہے. یہ وہ چہرے بیٹھے ہیں جن کی آنکھیں وضو کرنا شروع بھی کر دیا ہے. پتہ نہیں جو حکم ہے اس پر ایک جملہ کہنا ہے, صرف 2 جملے کہنے ہیں جی. شرم آتی ہے, مجھے حیا آتی ہے,
آل محمد کے گھر کی پردہ داروں کی مصائب پڑھتے ہوئے چھپائیں تو بارواں ناراض ہوتا ہے، پڑھیں تو کیا بتائیں کہ ہوا کیا ہے۔ ہائے 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 بندے ہمیں حسن بھائی جان میرے سادات عزادار ماتمی تشریف فرماؤ، کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں ہمیں کہ یار آپ نے یہ سخت روایت پڑھی ہے۔ آپ کے سجاد مولا سے بھی ایک بندے نے شکایت کی، ایک مرثیہ خاں کی، کہ مولا آپ کا مرثیہ خاں ہے وہ سخت مصریہ پڑھتا ہے، اٹھا جلال میں باکر کا بابا ہے واجب ہو گئی ہے۔ ماتم کر کے فرماتے ہیں یار میں نے شام دیکھی ہے، تو سن بھی نہیں سکتا۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان، جس کا ہاتھ آزاد ہے ایک دفعہ ایسا ایسا سینے تک لے جانا تاکہ آپ کے اور میرے ماتم کی گواہ بن جائے شام کی تھکی ہوئی سیدہ۔ حوصلہ 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 حوصلہ، تھوڑا حوصلہ فرمانا، تھوڑا حوصلہ فرمانا۔ اس گھر کی کس کس سیدہ کا غربت بیان کریں۔ میرے خیال میں مولا کی قسم ہے کہ جس کا بھی ذکر کریں لگتا ہے کہ بس مر جائیں۔ کتابیں پڑھتے ہیں پہلے، پھر آپ کو سناتے ہیں اتنا جتنا آپ کے دل برداشت کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہم سنا نہیں سکتے آپ کو۔ 98% مصائب نہیں سنایا آپ کو، 2% مصائب سنایا ہے۔ بس دعا کر وہ جو خون رو رہا ہے نا پردے میں وہ جلدی تشریف لے آئے تاکہ خود آ کر بتائیں کہ بغیر تو نے لوٹا کیسے ہے، انہوں نے علی کی بیٹیوں کو مارا کیسے ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 18 بیٹیاں تھیں تیرے موسیٰ کاظم مولا کی، 19 بیٹے تھے۔ جو حکم ہے پھر اسی پر ایک جملہ سن لو، یہی جملہ سمجھ میں آ گیا تو میرے خیال میں گریہ اور ماتم کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بیٹے 19 تھے، بیٹیاں 18 تھیں۔ اٹھ مجھے مار دے، حسین غریب ہے، غربت کی آخری سرحد پہ کھڑا ہے میرا بادشاہ، لیکن حسین کے قدموں میں اکبر سویا ہے، سینے پہ اصغر سویا ہے۔ پورا مدینہ پھر کے دیکھ، تجھے موسیٰ کاظم کی نہ بیٹی کی قبر نظر آئے گی، پورے مدینے میں نہ کسی موسیٰ کاظم کے بیٹے کی نظر۔ واہ 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 واہ، اور آپ کی ہے سن رہی ہے شام والی سیدہ، کیا برکت والی مجلس ہو رہی ہے۔ یہ آپ بانیان اور امام بارگاہ کے متولیوں کی نیت ہے، اور آپ عزاداروں کی یہ نیت ہے کہ بی بی آپ پہ راضی ہو رہی ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال اور حصہ نہیں ہے، سارا آپ کا حصہ ہے، کسی بیٹے کی قبر نہیں ہے۔ 6 مہینے بندہ ایران پھرے نا، 6 مہینے، تو بھی موسیٰ کاظم کی اولاد کی زیارتیں ختم نہیں ہوتی۔ اتنی رول رول کے مر گئی ہے کاظم کی اولاد، کوئی ہے جو ہاتھ سینے تک جا سکتا ہو۔ اللہ اکبر۔ حوصلہ حوصلہ بھائی جان، آپ کے جذبات مجھے ڈرا رہے ہیں، ان ماتموں سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جب رضا شہنشاہ کو حضرت موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد ظالم کے سپاہی قید کرنے آئے تھے مدینے، چونکہ خوف اتر گئے تھے لوگوں کے، زہرا کی حویلی کا دروازہ بجائے بغیر 300 سے زیادہ سپاہی رضا کی پاک حویلی میں داخل ہوا۔ مر جاؤں گا میں، آپ مجھے مار دیں گے۔ سارے حجروں کے دروازے، ایک ایک حجرے کی تلاشی لی کہ کہیں رضا نے سونا چاندی نہ چھپایا ہو، کہیں رضا نے کوئی تلوار نیزے نہ چھپائے ہوں، کوئی فوج نہ تیار کر رہا ہو۔ کچھ جب نہ ملا تو ایک حجرے کے دروازے پر تالا تھا، میں مر جاؤں گا اگر آپ نے ہے نہ کی۔ ان بے حیا ظالم سپاہیوں نے رضا سے کہا کہ لگتا ہے اس کے اندر تیرا خزانہ ہے۔ فرماتے ہوں میں سچی ماں کا سچا بیٹا ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس میں کوئی سونا چاندی نہیں ہے۔ کچھ بدماشوں نے رضا مولا کو پکڑا، کچھ بغیر تو نے تالا توڑا۔ نہ سنو تو ٹھیک ہے، جیسے کھلا دروازہ اندر سونا چاندی نہیں، رضا کی 18 بہنیں کھڑی ہیں۔ رضا کہتا ہے شرم کرو، یہ محمد کی عزت والی بیٹی ہے۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ او ماتمیوں، میں آپ کے ماتم پر نسل قربان کر دوں۔ شبیر کے عزاداروں، میں نہ تمہاری جوتیوں کو سلام ہے یار۔ او معصوم ایک روایت رہا ہوں، بیٹیاں 18 تھی میرے موسیٰ کاظم مولا کی۔ اگلا جملہ میں پڑھ نہیں سکتا، میں امتی ہوں، مجھ سے نہ سننا نہ مجھے حکم دینا، کتابیں بھری پڑی ہیں، علماء سے پوچھ لینا۔
کہ ظلم کیا ہوا، غریب الغربا ایسا نہیں بن گیا تیرا رضا شہنشاہ۔ بیٹیاں 18 تھیں لیکن بھائی کو ملنے ایک آئی۔ کیا باقی بیویوں کو رضا سے محبت نہ تھی؟ محبت تھی، جگر پھٹ جائے جعفر کا اللہ کرے، لیکن ملنے ایک کیوں چلی؟ چونکہ چادر ایک تھی۔ اتنی غریب ہو گئی تھی موسیٰ کاظم کی بیٹیاں۔ اللہ مان، اللہ مان، تو میں صدقے جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ختم ہوگی میری پڑھائی، تھک گئے ہو آپ، نہیں برداشت ہوگا آپ سے، ٹکرے مارو گے۔ اللہ جانے کس انداز سے قم پہنچی، نہیں پڑھ سکتے۔ جو آپ کو سناتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، بالکل لکھا ہوا ہے کہ رضا کی بہن کو زہر ملا ہے۔ شہیدہ ہے میرے موسیٰ کاظم کی بیٹی، کریمہ اہل بیت ہے رضا کی پاک ہمشیرہ، اہل بیت میں کریمہ خاتون جو ماں کو جلدی دے دیتی ہے۔ ایک دفعہ ہے کر کے نا رضا کی بہن سے کوئی دعا مانگ لے، مجھے حسین کی قسم اتنا غریب تھا رضا۔ جب دنیا سے بہن رخصت ہوئی، قوم والی بی بی نے بھائی کو کفن معاف نہیں کیا، تکی مولا نے مدینے سے آ کے پھپھی کو کفن پہنایا ہے۔ کوئی ہے جو ہے اونچی کرے۔ اور شیعان حیدر کرار کی پاک عورتوں کے جھرمٹ میں رضا کی بہن کو دفنایا گیا۔ کیا عزت ہوئی! میں آج تک قوم والوں کے ہم مقروض ہیں ماتمی، جنہوں نے میری مخدومہ کو عزت کے ساتھ عورتوں کے جھرمٹ میں دفنایا۔ تکی مولا نے مدینے سے معجزے سے آ کے پھپھی کو کفن دیا۔ اٹھو مجھے مارو یا خود ہے کرو، اللہ جانے کتنا غریب تھا سجاد، جو 4 سال کی بہن کہتی رہی میں راضی ہوں، تو مجھے کفن سجاد نہ پہنا۔ سجاد کہتا ہے او مجھے غریبوں والا قبرستان بتا دو، میں حسین کا بیٹا معصومہ کو دفن۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بس کر دو بیٹا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ نہ کرو، آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ بزرگوں کا احساس کرنا چاہیے، بزرگ تھک جاتے ہیں یار، ورنہ دل کہاں بھرتا ہے شبیر کو رونے سے۔ اللہ جانے کتنا غریب ہے حسین۔ قیامت والے دن عرش کے قریب، میں آپ کی اشارے پر قربان ہو جاؤں، عرش کے قریب، اب جو ہے نہ کرو وہ بی بی سے معافی مانگنا یا مجھے معاف کر دینا۔ عرش کے قریب ایک آواز آئے گی، ہے غربت۔ اللہ کہے گا جبریل کون ہے؟ جبریل کہے گا جی خود علی ہیں۔ اللہ کہے گا یا علی کس غربت پہ ہے کرتا ہے؟ علی کہے گا مالک ہے نہ کروں تو کیا کروں؟ آج بے وارث بندہ بھی قبر سے اٹھ کے آ رہا ہے، وہ بھی کفن پہن کے آ رہا ہے۔ وہ ذرا کربلا کی طرف دیکھ، میرا ایک غریب حسین ہے۔ ایک باری ہاتھ ہن سر تے مارو چا جڑے جوان بیٹھے ہو، ناراض نہ ہوئے۔ اگلے جملے پر مجھے لگ رہا ہے کہ نہ سنو، دعائیں میں نے آپ کے لیے کر دیں، اب میں جانے لگا ہوں۔ امام زمانہ اپنے ظہور میں مولا تعجیل فرمائے، میں تو کہتا ہوں بس کر، کہہ دوں پھر جو ہے نہ کرے وہ مجھے معافی دے دے۔ جب علی چپ کریں گے نا ہے کرنے سے، پھر ایک آواز آئے گی، ہے غربت۔ جبریل اب کون ہے؟ مولا خود حسین۔ عرش کانپے گا کبریا کا، حسین اکبر کا جگر یاد آیا، ہے اونچی کرنی ہے۔ قاسم کے سہرے، عباس کے بازو، اصغر کا گلا، مہمان جوان اپنی 13 ضربیں۔ مولا مجھے لگنا چاہیے کہ تو راضی ہو گیا ان کے اوپر۔ اس وقت تیرا مرشد حسین ماتم کر کے گئے گا، پروردگار نہ اکبر نہ عباس نہ قاسم نہ آن، تو ہے کیوں کرتا ہے؟ فرمایا میں بیٹا تھا علی کا، میں کفن کے بغیر اٹھا، علی کی ہے نکل گئی۔ وہ ذرا شام کی طرف دیکھ، میری 4 سال کی سکینہ آج بھی اسی میلے کرتے کے ساتھ ہاتھوں میں رسیوں سمیت، سر پہ ہاتھ مار لو جو جوان۔ میرا مالک ان ماتمیوں کا پرسہ قبول فرما۔
میرا اللہ بانیان اور عزاداروں کے رزق میں برکت عطا فرما۔ امام بارگاہ کے بانیان ملک صاحب ان کی اہل خانہ کی دعائیں قبول فرما۔ یہ جو ہاتھ اٹھا کر تیری پاک بیٹی کی غربت پہ ہے کر رہے ہیں، معصومہ کم کی غربت کے صدقہ، شام والی معصومہ کی مظلومیت کے صدقہ میں ہمارے گناہ معاف فرما کر ہماری دعائیں قبول فرما۔ حسن بھائی، علی فراز شاہ صاحب، یہ تمام عزادار، پیر ملک مرید صاحب، ثقلین بھائی، یہ ماتمی عزادار، بانیان سمیت ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں کہ تجھ سے کچھ مانگ سکیں، ہماری زبان اس قابل نہیں کہ تیری دربار میں گڑ گڑا سکیں، لیکن تجھے حسین کی بیٹی کے زخمی کانوں کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما کر ہماری دعائیں قبول فرما۔ بیمار مومنین کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو عزادار بیٹے عطا فرما۔ حاضرین مومنین میں سے کوئی اگر بیمار ہے تو انہیں شفا عطا فرما۔ ملک مرید صاحب کو شفا عطا فرما۔ علی فراز شاہ صاحب، پیر سمر شاہ صاحب اور جتنے مومنین ہیں تمام کو شفا کلی عطا فرما۔ معصومہ کے قیدی ہاتھوں کا صدقہ جو بے گناہ قیدی انہیں رہائی کی خوشخبری نصیب فرما۔ بانیان کے اور حاضرین کے رزق میں برکت عطا فرما۔ میرا مالک ان کے گھروں پر رحمت اور برکت کا نزول فرما۔ مائیں بہنیں بیٹیوں کی دعائیں قبول فرما۔ زیارات مقدسہ نصیب فرما۔ حج بیت اللہ نصیب فرما۔ حسین کی زواری نصیب فرما۔ محمد وآل محمد کی معرفت عطا فرما۔ علی کی ولایت کی معرفت مزید عطا فرما۔ امام زمانہ کی خصوصی طور پہ معرفت عطا فرما۔ سیدہ کی نالین کے صدقہ میں کلہم دعاؤں کی شرف قبولیت عطا فرما۔ شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرما۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ورزقا طوہم وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد